قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ و خیرات۔ صدقہ اور خیرات کی کثرت بھی انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے، گناہوں کی معافی اور دوزخ کے عذاب سے بچاؤ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں صدقے اور بھلائی کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، جن کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے۔ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی قدس سرہ نے فضائل صدقات کے نام سے اس موضوع پر جو کتاب تحریر فرمائی ہے، وہ اس موضوع پر بہت جامع کتاب ہے۔ اس لیے یہاں قرآن و حدیث کے بیان کردہ ان فضائل کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو حضرات چاہیں وہ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں، لیکن یہاں جس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کے فضائل حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زیادہ روپیے ہی خرچ کیا جائے، بلکہ ہر آدمی اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر کے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک ہی روپیہ ہو اور وہ اس میں سے ایک پیسہ کسی نیک کام میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے 1,00,000 روپیے کا مالک 1,000 روپیہ صدقہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں اصل قدر و قیمت اخلاص کی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کم سے کم مقدار کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول ہے اور اس پر صدقہ خیرات کے تمام فضائل حاصل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کے آدھے حصے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو، وہ آدھی کھجور کسی ضرورت مند کو دے دے تو اس سے بھی صدقے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے اور یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی مالی حالت کمزور ہو وہ بھی اپنے آپ کو صدقہ کے فضائل سے محروم نہ سمجھیں، بلکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کم سے کم خرچ کر کے بھی اس سعادت میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کے روادار نہیں ہوتے، بلکہ تمام بھلائی کے مصارف زکوٰۃ ہی سے پورا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ زکوٰۃ تو ایک فریضہ ہے، اس فریضے کے مصارف مخصوص ہیں۔ نیکی کے بہت سے کام ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی، مثلا مسجد میں چندہ دینا وغیرہ۔ اس لیے کچھ رقم زکوٰۃ کے علاوہ بھی نیک مصارف میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اس غرض کے لیے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ خیرات کرنے کے لیے مخصوص کر لیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی آمدنی آتی اس کا اتنا حصہ الگ کر کے ایک تھیلے یا لفافے میں رکھ لیا کرتے۔ حضرت حکیم الامت
حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی آمدنی کا 5واں حصہ یعنی 20% ہمیشہ اس کام کے لیے الگ کر لیا کرتے تھے۔ بعض دوسرے بزرگ 20واں حصہ یا 10واں حصہ نکال کر الگ رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خیرات کا مصرف سامنے آتا ہے تو اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ لفافہ یاد دہانی کرتا رہتا ہے کہ میرے لیے کوئی نیک مصرف تلاش کرو، اور وقت پر خیرات کرنے کے لیے پیسے کا انتظام کرنے میں تکلف نہیں ہوتی، اور آسانی سے مصارف خیر میں خرچ کرنے کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ ہر شخص اپنے مالی حالات کے پیش نظر اگر ایک مخصوص حصہ اس کام کے لیے الگ کر لیا جائے تو اجر و ثواب حاصل کرنے کا یہ سلسلہ مستقل قائم ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی 5واں یا 10واں حصہ ہی مخصوص کرے، اپنے حالات کے مطابق جتنا کم سے کم حصہ بھی مقرر کر سکے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ صدقہ اور خیرات میں اصل نیت تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی رکھنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ بھی رہا ہے کہ صدقہ اور خیرات کا معمول رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت کچھ دے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔